بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اتوار والے دن یعنی کہ 23 جولائی کو ایک ہماری آپس میں گفتگو ہوئی تھی اور اس گفتگو کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا معاملہ گڑبڑ ہے. یعنی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے درمیان سب اچھا نہیں ہے. یا عمران خان صاحب نے بقول سعید چودھری صاحب ہمارے استاد محترم ہیں ان کو ایک بڑے پاکستان کے نامور وکیل نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ اپنے گھر بھی دھیان دیں, یہ سیزن چل نکلا ہے یا موسم چل نکلا ہے وعدہ معاف گواہ بننے کا. اعظم خان صاحب کے بعد انہوں نے یہ ان کو تنبیہ کی تھی یا خبردار کیا تھا, تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں غور کر رہا ہوں. اور یہ بات کیوں دل کو لگتی ہے, یہ میں نے پوری وہ اگر آپ وہ دیکھ لیں دوبارہ سے, اگر آپ وہ نہیں دیکھ سکے تو آپ کو لاجیکل باتیں ہیں ساری کی ساری کہ بشرا بی بی کا سٹیک کیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. کوئی سٹیک نہیں ہے. تو اگر ان کے جو بچے ہیں ان کی جو آل اولاد ہے وہ اگر کل کلا کو خطرے میں ہوگی تو پھر بشرا بی بی کا جو ویٹ ہے یا وہ اپنا وہ کس پلڑے میں اپنے آپ کو شمار کریں گی. ظاہر ہے کہ اولاد کی طرف ہی وہ جائیں گی. تو اس طرح کی وہ ساری گفتگو تھی, کچھ انفارمیشن اور کچھ تجزیے کی بنیاد کے اوپر. لیکن آج پاکستان کے ایک بلکہ برطانیہ کے ایک بہت بڑے نامور جو پاکستانی صحافی ہیں پاکستانی نژاد, ان کی ایک خبر ہے جو اسی ولاگ میں نے ذکر کیا تھا کہ میں نے ایک پاکستان کی قابل ذکر اور با اختیار ایک ریاستی منصبدار یا ایک شخصیت کہہ لیں کہ ایک ایسی شخصیت جو ایک با اختیار عہدے کے اوپر براجمان ہے, میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ یہ میری عقل اور سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف سارے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں تو بشرا بی بی کے جو آل اولاد ہے ان کے جو پچھلی فیملی تھی یا شوہر تو چلیں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ شادی ختم ہو گئی ان کی, لیکن بچے تو ہیں ان کے. اور وہ جس طرح کر کے گوگی فرا گوگی اور جمیل احسن جمیل گجر صاحب کے نیٹ ورک میں وہ پارٹ اینڈ پارسل تھیں, یا جو ہمیں جو سننے کو باتیں ملتی ہیں اور پھر اس کے شواہد بھی ہیں کہ جو پنجاب خصوصاً وفاق بھی اور پنجاب بھی جو معاملات جس طرح کر کے کیپچر کیے ہوئے تھے وہ فرا بی بی نے, احسن جمیل گجر صاحب نے, اور ان کے یعنی بشرا بی بی کے جو شوہر بھی سابقہ شوہر بھی جس طرح وہ فون کر کے کہا کرتے تھے کہ ہماری حکومت, اور پھر ان کے بچے وہ جس طرح کر کے سسٹم کے اندر گندے ہوئے تھے اور وہ سسٹم سے جس طرح سے فائدہ لے رہے تھے, تو شواہد تو بڑے ہوں گے, تو کیا وہ آپ اکٹھے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا لیٹ می چیک. تو وہ ان کے لیٹ می چیک کہنے سے یعنی کہ آپ وہ ذرا بات کرنے سے اعتراض برتا انہوں نے. تو وہ میں نے جس طرح پہلے آپ سے گزارش کی کہ وہ پاکستان کے چند بڑے جو ہوتے ہیں نا اہم ترین جگہوں کے اوپر فائز جو لوگ ہوتے ہیں جو میٹر کرتے ہیں, وہاں پر وہ براجمان شخصیت تھیں. تو میں نے ان سے جو بات کی تو انہوں نے مجھے اوائڈ کی انفارمیشن دینے سے یا اس ایشو کے اوپر بات چیت کرنے سے. نظر ایک آپ کی فیلنگ ہوتی ہے, فیل ہوتی ہے, گٹ فیل ہوتی ہے, آپ کو کچھ چیزیں ہل جل رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ کو سن گن جو آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اندرون خانہ. تو میں چاہ رہا تھا کہ کوئی اس کی تھوڑی سی کوئی کیا اس کو کہیں گے کوئی ذمہ دار بندہ اس کے بارے میں مجھے بتا دے, لیکن وہ نہیں بتایا گیا. تو اس کا مجھے میرا بطور جرنلسٹ یہ گمان ہے, میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے معاملہ. اور اس کی گواہی آج جو لندن سے آئی ہے جناب جو مرتضیٰ علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے دی ہے. دی نیوز اور جیو کی یہ خبر ہے لندن سے کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی کی قابل اعتماد سہیلی فرا گوگی کے بشرا بی بی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا قوی امکان. ایک تو یہ خبر ہے, اس پہ بات کریں گے. یہ بڑے سیریس جرنلسٹ ہیں اور جس کو کہتے ہیں نا مستند صحافی ہیں. اور ایک خبر جو اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر جس نے اودم مچا رکھا ہے, میں وہ خبر تو نہیں ہے, وہ ایک خبر ہی کہہ لیں آپ, ایک صحافی ہیں, کبھی وہ عمران خان صاحب کے پسندیدہ صحافیوں میں ہوا کرتے تھے, کبھی وہ ان سے ملنے جایا کرتے تھے.
تو میں تو ان کو صحافت کے اس درجے کے اوپر بلکہ میں کیا، میری اوقات کیا، میں ان کی صحافت سے، ان کی طبیعت سے، ان کی عام عادات و خصائل سے اور ان کے طرز زندگی سے میں متفق نہیں ہوں. اور وہ جو ہے نا جی، وہ میں ان کے آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ زمان پارک سے اہم ترین: چند روز قبل بشرا بی بی نے عمران خان کو کہا کہ میں ایک باپردہ خاتون ہوں، آپ سے شادی عدالتوں، نیب اور دیگر اداروں میں پیشیاں بھگتنے کے لیے نہیں کی. عمران سامنے چشمہ لگائے سر جھکائے سنتے رہے اور اچانک بات تکرار سے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی. سبحان اللہ. اس وجہ سے دونوں میاں بیوی میں شدید ناراضگی ہوئی، ویسے ناراضی ہوتا ہے، شدید ناراضگی ہو گئی، اور عمران خان نے صلح کے لیے اپنی ہمشیرہ روبینہ خانم کو بلایا. حالانکہ بشرا بی بی، وہ جب ان کی بہنیں آتی ہیں نا، یہ میں آپ کو بڑے سورسفلی بتا رہا ہوں، بالکل مصدقہ، کہ وہ اپنے کمرے سے بھی نہیں باہر نکلتی کہ میری جو تسبیح میں کر رہی ہوں وہ اس میں خلل آئے گا. تو بہرحال وہ اب روبینہ جو ہیں وہ بلا لی گئیں بقول انصاف کے. جب روبینہ اور بشرا بی بی میں بات شروع ہوئی تو بشرا بی بی نے کہا کہ اگر توشہ خانہ کیس کی گواہی لی گئی تو میں دوں گی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اچھا جی، سدھا ہی، میں نے اس عمر میں عدالتوں میں پیشیوں یا جیل جانے کے لیے شادی نہیں کی. اب یہ کھڑا لطیفہ، تو پھر کس لیے شادی کی ہے جناب؟ جس پر اچھا، اگر یہ خبر درست ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. اچھا جی، تو شادی پھر کچھ سادہ لوگ تو کہیں گے کہ جی کہ پھر تخت اور تختہ تو اکٹھا ہی ہوتا ہے. بہرحال چلیں آگے چلتے ہیں. جس پر روبینہ نے کہا کہ جب مال کھا رہی تھی ہیں نہیں تینوں وہ والا سین ہے، تب کیوں نہیں یاد آیا تمہیں؟ اس بات پر بشرا بی بی نے جواباً روبینہ کو برا بھلا کہا اور بات ایتھے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی. تاہم عمران خان کو بیچ بچاؤ کرانا پڑا. پہلے عمران خان نے پھینٹی چاری بشرا بی بی نے بقول انصاف کے، اس بعد پھر جناب ہمدردی جاگی کہ انہوں نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی. سبحان اللہ. بشرا بی بی کے کہنے پر عمران خان نے بہن کو گھر سے واپس بھجوا دیا. اب یہ مجھے جھول لگتا ہے کہ پہلے خان صاحب نے پہلے آپ توڑی لائی بشرا بی بی نو، پھر ہاتھا پائی کی، یا تو کہنا خان صاحب نے توڑی پئی. تو خان صاحب تو توڑی نہیں کھان والے لگتے نا، ہیں جی، وہ فٹ آدمی ہیں. تو پھر جناب انہوں نے بہن کو بلوا کے پھر اس سے توڑی لگوائی اور پھر بڑی ہمدردی جاگی اور پھر بات بھی مان لی کہ جناب وہ اس نے کہا کرو باہر کٹ، انہوں نے کرو باہر کٹتا. تو بہرحال لڑائی کی اصل وجہ توشہ خانہ کیس بنی انصاف کے بقول. پہلے ہلکی پھلکی تکرار ہوتی رہی لیکن اچانک بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی. ذرائع، اچھا یہ ریپیٹ کریں، ذرائع نے مزید بتایا کہ چند روز قبل بشرا بی بی اور عمران خان کے بیچ جھگڑا ہوا جس میں عمران خان کو مبینہ طور پر بھی پڑی مطلب انہوں نے خالی جگہ چھوڑ دی ہے. اس کے بعد سے ان دونوں کے درمیان شدید ناراضگی رہی جس پر عمران خان نے اپنی بہن روبینہ خانم کو بشرا بی بی کو سمجھانے اور منانے کے لیے بلوایا، لیکن معاملہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھ گیا. اس کے بعد عمران خان نے بشرا بی بی کو گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی. اب یہ خبر مارکیٹ میں نا وہ پھر رہی ہے جو میں نے آپ کو سعید چوئی صاحب کے حوالے سے بتائی تھی بات، کہ جب سے انہوں نے کہا نا کہ جناب کہ وہ اپنے گھر بھی دھیان رکھو، تو بشرا بی بی نے اپنی والدہ کی طرف جانے کی بات کہی. یہ رپورٹڈلی ہے سعید چوئی صاحب کے بقول. تو خان صاحب نے کہا کہ بیگم صاحبہ کٹھے چلائیں گے کیونکہ باہر خطرہ ہے، کوئی پکڑ نہ لے، یہ نہ کر لے، وہ نہ کر لے. اب وہ ان کو جو شکوک و شبہات ہیں وہ انہوں نے دل میں رکھے ہوئے ہیں کہ یار کہ یہ بھی ایجنسیوں کے یا قانون نافذ کرنے والوں کے ہتھے چڑھ کے میرے خلاف گواہی نہ دے دیں، تو وہ احتیاط کر رہے ہیں، لڑ نہیں رہے. یہ سعید چوئی صاحب کی خبر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پابندی لگا دی گھر سے باہر نکلنے کی اور اپنے کمرے سے لان میں جانے اور وہاں سے مین گیٹ سے نکلنے والا دوسرا دروازہ بند کروا دیا ہے. اوہ بڑے حالات خراب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر یہ یہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں تو پھر سر اگر یہ خبر درست ہے تو پھر تو ہیویس پٹیشن بنتی ہے. بشرا بی بی کے کوئی بیٹا بیٹی کوئی بھائی وہ کوئی پٹیشن کرے گا جی کہ ان کی بہن کو، ماں کو، بیوی، اپنا والدہ کو، بہن کو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، تو بیلف پڑے گا، بشرا بی بی بازیاب کروا لی جائے گی. اس میں کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی بات ہوگی. اب مین گیٹ سے داخل ہونے کے بعد تفصیل پوری پائن کو، اور پائن تو یہ تفصیل اس لیے ہے کہ یہ خان صاحب کے محبوب نظر صحافیوں میں سے ایک تھے.
آتے جاتے تھے، چاواں پتہ نہیں چائے پیتے تھے کہ نہیں پیتے تھے، خان صاحب چائے تو کسی کو نہیں پلاتے پلوتے، لیکن وہاں پر آنا جانا ضرور تھا ان دنوں. یہ وہ تو وہ ہے، تمہیں ہو جائے گی محبت مجھ سے، تم کبھی میرا محبوب نظر تو دیکھو، اس طرح کی کوئی بات تھی فیض احمد فیض صاحب کے بقول. اب مین گیٹ سے داخل ہونے کے بعد رہائش گاہ میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے، جو کہ انہوں نے بھی دیکھا ہوا ہوگا، اس لیے وہ تفصیلاً بیان کر رہے ہیں. جبکہ دوسرے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے، جہاں تازہ سیمنٹ پلستر کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں. کوئی جائے گا تو دیکھے گا نا بھائی، یا تو تصویر لا کے لاؤ. اور ابھی تک اس پر پینٹ نہیں ہوا. جبکہ دوسری جانب عمران خان نے کچھ نئے سیکیورٹی گارڈ کمانڈوز کی خدمات حاصل کر لی ہیں، جن میں سے 2 باریش ہیں، جن میں سے ایک ان کے ساتھ ہوتا ہے، جو بنی گالا میں شام کے وقت چہل قدمی کے دوران ان کے آگے اسلحہ اٹھائے نظر آ رہا. جبکہ دوسرا زمان پارک گھر میں ڈیوٹی پر مامور ہے، جس کا اصل کام عمران خان کی عدم موجودگی میں گھر آنے والوں اور بشرا بی بی کو گھر سے نکلنے سے روکنا ہے ذرائع. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی اس خبر کے مطابق بشرا بی بی جو ہیں وہ اسلام آباد میں نہیں ہیں، لیکن کل تک تو وہ اسلام آباد میں تھیں بشرا بی بی. آج کا ہمیں نہیں پتہ، ابھی میں نے چیک نہیں کیا، تو آگے آ جائیں. تو جناب عمران خان پہلے صحافیوں، وکلا، پارٹی رہنماؤں کو گھر کے اندر ملتے تھے، جبکہ دوسرا دروازہ جو گھر کے اندر سے لان کی طرف کھلتا تھا ادھر کسی سے نہیں ملتے تھے، اور بشرا بی بی اپنے کمرے سے لان میں جا سکتی تھی. لیکن اب وہ دروازہ مستقل طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور اب گھر سے صرف ایک دروازے سے ہی نکلا جا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ، بلکہ مطلب کیا ہے، وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان کو گارڈ بٹھا دیے کہ گھر سے وہ باہر نہیں جا سکتی، قید کر لیا گیا ہے. سادہ الفاظ میں عمران خان اور بیرسٹر اعتزاز احسن کے گھر ساتھ ساتھ ہیں، اور دونوں گھروں میں یا دونوں گھروں کے لان بھی ساتھ ساتھ ہیں، اور درمیان میں ایک چھوٹا دروازہ بھی ہے، جس کے باعث کئی موقع پر دروازہ کھول کر دونوں لان کو بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے. جبکہ عمران خان کا گھر قدرے چھوٹا، 4 کنال ہے یار، میرا خیال ہے کہ 2 کنال ہے، بڑا گھر ہے، 4 کنال ہے تو قدرے چھوٹا. جبکہ ان کے گھر سے ایک دروازے اور ایک گلی کے ذریعے تیسرے آخری اور ان کی ہمشیرہ عظمیٰ خان کے بڑے گھر میں جایا جا سکتا ہے، اور عمران خان ایکسرسائز بھی اسی گھر میں کرتے ہیں. بشرا بی بی اور عمران خان اور ان کی ہمشیرہ ربینہ خانم اور بشرا بی بی کی لڑائی کے بعد بڑی تبدیلیوں میں نئے گارڈز کی تعیناتی اور گھر کا ایک دروازہ بند کرنا ہے. پوری فلم چل رہی، اور بشرا بی بی کی نقل و حرکت محدود کرنا ہے. تاہم خان سامہ 2 مالی اور گھر میں صفائی 1 پھول 2 مالی، مجھے فلم چیتے آ رہی ہے، چلے بہرحال 2 مالیوں کے ذکر سے 1 پھول 2 مالی، اچھا، اور اچھا سوری، 2 مالی اور گھر میں صفائی کرنے کی ساتھ گھر کا باہر سے سامان لانے والا ملازم اور گھر کا کام کاج کرنے والی 3 خواتین ملازمائیں بھی ابھی تک پرانی ہی ہیں. ذرائع سے تصدیق کے بعد یہ انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے. تاہم پھر بھی اگر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ ربینہ خانم صاحبہ یا ان کا کوئی ترجمان اپنا موقف دینا چاہے یا وضاحت کرنا چاہے تو پلیٹ فارم حاضر ہے، اور وضاحت یا موقف کو منوان پیش کیا جائے گا. سر یہ ہیں اسد کھرل صاحب. اسد کھرل صاحب جو ہیں، مجھے ان کی خبر کے اوپر یقین نہیں آیا. شیئر اس لیے آپ کے ساتھ کی ہے میں نے کہ سر یہ انی پڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ ٹرینڈنگ ہو رہی ہے، بشرا بی بی ہو جا رہی ہے. یہ جو اسد کھرل صاحب ہیں، مجھے تو یہ ذاتی طور کے اوپر یہ میرے کولیگ بھی رہے ہیں بول میں، اور بول میں آنے سے پہلے بھی میں ان کو جانتا ہوں. مجھے یہ تھوڑے سے نا، وہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن یہ مجھے نارمل نہیں لگتے. اور انہوں نے پچھلے دنوں ایک واقعہ بھی ہوا تھا، وہ نارمل نہیں تھا. ایک تو انہوں نے قبضہ کر لیا تھا میرا خیال پیمرا کے دفتر میں یا کسی کے دفتر میں، اس طرح کر کے جا کے ان کو سر یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمارے فوجی بھائیوں کے بھی، یا آئی بی کے نہیں، فوجی بھائیوں کے چہتے ہوتے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے کچھ اس طرح کی کچھ صورتحال تھی. ان کو پھر کسی دوسری ایجنسی نے آ کے پھینٹ بھی لگائی تھی. تو عجیب سے عجیب، مطلب جس کو ہم کہتے ہیں نا مسٹیریس کریکٹر، وہ ہیں. اور پروجیکٹ عمران خان کے جو گیت گانے والوں میں شامل تھے. میں صرف آپ کو شیئر یہ کرنا چاہ رہا ہوں بات کہ سر
کہ بدلتا ہے آسماں رنگ کیسے کیسے، یہ ہے. اور مجھے تو اس خبر کے اوپر ایک رتی برابر بھی یقین نہیں آ رہا. اللہ بہتر جانتا ہے. میں چونکہ ان صاحب کو جانتا ہوں، اسد خل صاحب کو، تو ان کی جو ذہنی صحت ہے مجھے چونکہ اسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی تسلی نہیں ہے، تو ان کی دی ہوئی خبر کے اوپر تسلی کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. لیکن یہ خبر جو ہے اس کا چرچا سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ہے. آپ کو اس کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے. اور اتنی لٹنی مچی ہوئی چیزیں دیکھیں، مطلب عمران خان صاحب کو خائف تو ہیں، وہ خائف بھی ہوں گے، خوف بھی ان کو ہوں گے، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا. وہ بڑے طریقے کے ساتھ، مطلب یہ تو معاملہ ہے تو پھر ختم ہو گئی گالی. یار خان صاحب فارغ ہو گئے اپنے ہاتھوں سے، اس لیول پہ جا کے نہیں وہ اپنا بیڑا غرق کر سکتے. مطلب مجھے عمران خان صاحب سے کسی عقل و دانش کی توقع نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی بھی چول اگر وہ مار جائیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ سب سے جو ان کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ اس وقت وہ یہی ہے کہ ان کا گھر جو ہے وہ ٹھیک رہے. اگر گھر میں اتنی بڑی وہ گڑبڑ ہو گئی، ویسے تو پہلے بھی ان کے ہو چکی ہیں، لیکن سر بہرحال میری عقل نہیں مان رہی. اس خبر کے اوپر آتے ہیں سر. یہ جو مرتضی علی شاہ صاحب نے شیئر کی ہے، اس خبر میں دم ہے. اس خبر میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ بشرا بی بی نے، ان کے ذرائع بتا رہے ہیں، بشرا بی بی کی جو تھی نا دست راست فرا گوگی صاحبہ، انہوں نے یو اے سے نکلنے کے بعد خود پاکستانی حکام سے رابطہ کر کے کہا ہے کہ جناب کہ ہماری مشکل آسان کریں. اور وہ جو ایک دم سے چپ سی لگی ہے نا، میں کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں آپ کو بتا رہا، میں کسی اہم شخصیت کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میں نے ان سے یہ اپنے صرف وہ جو ہوتا ہے نا، جو ایک رپورٹر کا جو وجدان ہوتا ہے، ہنچ جو اس کا کہہ رہا ہوتا ہے، میں نے اس کی بنیاد کے اوپر کہا تھا کہ یار اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے تو پھر وہ جو فیملی بالکل آؤٹ ہے، جس نے بڑے لوچے لیے ہوئے ہیں اور جس نے بڑی موجیں لٹی ہوئی ہیں، وہ جناب بالکل خیر خیریت کے ساتھ بیٹھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. تو ان کے گرد بھی کچھ نہ کچھ چیزیں پروب ہو رہی ہوں گی. اور عمران خان صاحب کو اگر قانون کے دائرے میں لے کے آنا ہے 16 ستمبر کے بعد، تو پھر اس سائڈ سے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. تو وہ شخصیت نے خاموشی اختیار کر لی کہ یار گل لیک نہ ہو جائے. تو یہ جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے بشرا بی بی جو مرتضی علی شاہ صاحب ہیں، ان کے بقول یہ دھماکہ کر سکتی ہیں. بڑے بڑے ان کے جتنے بڑی کارروائیاں ڈلتی رہی ہیں بشرا بی بی کے ذریعے، عمران خان صاحب نے جتنی بھی ڈالی ہیں. اور بشرا بی بی کے متعلق سب سے زیادہ تکلیف عمران خان صاحب کو ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا. اس نے کیا کیا ہے، اور سب سے پہلے اس کو فرار کروایا تھا خان صاحب نے باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے. باجوہ صاحب سر یہ کہانی اتنی آسان نہیں ہے. یہ جب کھدو پھرولیں گے تو بہت لیریں اس میں سے نکلے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کھدو پتہ نہیں پھرولا جائے گا کہ نہیں پھرولا جائے گا. تو فی الوقت جو ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا. میں آپ کو تازہ ترین اطلاع بتا رہا ہوں کہ میری ایک اہم شخصیت کے ساتھ کل رات کو بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ مطلب خان صاحب جو ہیں وہ سارے سین سے یوں بچ کے نکل جائیں. بہت کچھ ہے اور بہت کچھ ہونا باقی ہے. 16 ستمبر تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. یہ میرا گمان ہے، انفارمیشن نہیں ہے، یہ میرا گمان ہے. لیکن وہ جو رات والی پارٹی تھی، جو شخصیت تھی، وہ تو کہہ رہی تھی کہ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. دیکھیں کب ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.